بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 42 سے کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھی بنا دیا جائے، ساتھ میں ان کو بھی نبوت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم دونوں جاؤ، یعنی فرعون کے پاس جاؤ ہماری نشانیاں لے کے۔ یہ نشانیاں یعنی کہ جو معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو عصا تھی اور ہاتھ تھا جو سفید ہو کے نکل آتا تھا، وہ اور لے کر جاؤ، اور بھی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تو بیسیکلی یہ کہ ذکر ہمیشہ رکھنا، یعنی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زبان پہ رکھیں، تو آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ آپ کو یاد رہتا ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر دل میں ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی ایک ثبوت ہے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو کوئی مشکل بھی آئے گی نا تو وہ آپ کو آسانی سے آپ وہ کر دیں گے۔ یعنی اس میں ذکر سستی نہ کریں، یعنی ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کیونکہ ذکر بہت اہم ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی کہا گیا کہ اس میں کمی نہ کرنا، یعنی زبان میں اور دل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ 43 پہ چلیں، دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں دونوں اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ سرکش ہو رہا ہے، یعنی وہ حد سے گزرا ہے۔ یعنی ان کو یہ ذکر دیا کہ جا کے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ اور اپنا پیغام دو، اور معجزات دیے، کوئی ہتھیار نہیں دیا، کوئی لڑائی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ میسج دینے کے لیے بھیجا۔ یعنی کہ اللہ کی ہیلپ آ جائے گی، جب تک ذکر میں سے جو دل خالی ہوتا ہے ادھر شیطان آ کے بس جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ کی یاد سے آپ کو اللہ کی ہیلپ رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ذکر کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے پاس جائیں، کیونکہ وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ جو نبی تبھی آتے ہیں جب رولرز جو ہے حد سے گزر جاتے ہیں اور قوم انتہائی نافرمان بردار ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے نا وہ ایسے جیسے مردوں کا گھر ہے، یعنی قبر ہے جیسے۔ اور اسپیشلی جو لوگ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب محفلوں میں آپ ذکر تو کریں، اکیلے ہوں تو آپ اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہی کریں۔ تو جب آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہی نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی، اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں یعنی تبلیغ میں جو دعویٰ کرنے جا رہے ہیں اس میں سستی نہ کریں، اور اللہ کے کام کی تیاری کریں اور اللہ کا پیغام جا کے دیں۔ 44 پہ چلیں، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ تو بیسیکلی اس کو بھیج کہاں رہے ہیں فرعون کو، جو کہ ظالم ہے اور جو کہ بچوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ تو اس سے کیسے بات کرنا، لینا ہے نا، تو مطلب نرمی سے بات کرنا، یعنی دشمن ہے لیکن نصیحت پکڑ لے، یہ میسج آرام سے دیں تاکہ وہ ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرے، اور ذکر یعنی نصیحت پکڑ لے، یعنی کہ میسج کو آرام سے دیں۔ یعنی کہ اگر ظاہر بات ہے دوسرا پہلے لڑ رہا ہوگا تو پھر وہ لڑائی میں بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا بیسک میسج کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دعوے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نرمی سے بتائیں۔ پہلا طریقہ کیا بتایا گیا تھا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ذکر کریں زبان پہ، یعنی اللہ کی مدد ہر وقت مانگیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں کوئی دعویٰ کرنا ہے۔ تو 45 پہ چلیں، دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ یعنی کہ وہ دونوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں نے کیا کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے، کیونکہ انہیں پتا تھا فرعون ایک بہت ظالم آدمی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دے، یعنی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے۔ یفرط ہے نا، یفروتا یعنی کہ افراد جو ہوتا ہے نا وہ ابھارنے کو کہتے ہیں، کہ لوگ اس کو ابھاریں یا بھڑکائیں تو وہ پھر ہمیں سزا دے دے، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا نا کہ سزائیں دینا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بدتمیزی شروع نہ کر دے، کیونکہ وہ پہلے ہی لوگوں کو قتل کرتا رہتا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم سے تھے تو ان کو بہت دبا کے رکھتا تھا۔ 46 پہ چلیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم دونوں ڈرو نہیں، یعنی تمہیں ڈرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا ساتھ ہوں، میں دیکھتا اور سنتا ہوں، یعنی کہ ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ تھا تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ کو یہ کر نہیں پایا، وہ بلکہ ان سے مقابلے کرنے کے لیے پھر جادوگر اکٹھے کیے، یہ نہیں چاہتا، تو وہیں حضرت موسیٰ کو
قتل کروا دیتا یا کچھ بھی کر دیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں ان کو جیسے نیچا دکھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور تو ان کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسے ڈرو مت. اور آگے 47 میں کیا ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں. تو کیا کہنا ہے، ربی کا رسولہ، ربی کا یعنی تمہارے پروردگار کی، کیونکہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا نا، تو اس میں اس لیے کہا گیا تمہارے پروردگار کے، کہ تم بھی کچھ نہیں ہو، اللہ ہی ہے، تمہارا بھی اللہ پروردگار ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ لفظ ربی کا یوز ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں. یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے، مطلب ان کا یہ مطلب ہے ہمارے بھی اور تمہارے بھی کا ایک ہی پروردگار ہے. اور ہمارے ساتھ، اور دو چیزیں کہو، کیا ایک بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کیونکہ ان پہ بہت ظلم کرتا تھا، اور یہ کہ ان کو سزائیں نہ دے اور ان پہ ظلم نہ کرے، ان کو غلاموں کو آزاد کر دے. اور وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اس کا پھر وہ بھی چلا جاتا سارا، اور اس کو تھا کہ کہیں یہ نہ ہم نے ان کو آزاد کر دیا اور ہم نے ان پر اتنا ظلم کیا اور ہمارے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. تو ایک تو یہ تھا ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ دیجیے، ان کو کوئی سزا نہ دیں. اور پروف کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس معجزہ لے کے آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں معجزات، انسان نہیں دکھا سکتا. اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہے، یعنی اس کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت پر چلے. مطلب سلامتی کیا چیز ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ آپ رسوائی سے، عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور ہدایت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہ ایمان پہ آ جائے گا. تو بیسیکلی یہ میسج آ کے حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیا. اور 48 میں کیا ہے، ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم بے شک ہمیں وحی دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، اور جو اس پیغام سے منہ موڑے گا، جھٹلائے گا، تو وہ سزا پائے گا، عذاب کا مستحق ہوگا. یعنی سلامتی ہدایت والے کے لیے ہے، اور دوسرے کے لیے جو نہیں ماننے والے کے لیے سلامتی ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے. 49 پہ چلیں. قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ. تو موسیٰ اور ہارون اس کے بعد اس کے پاس گئے، یہ سارا پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو پھر جب یہ سارا پیغام حضرت موسیٰ نے اس کو دے دیا، تو پھر وہ فرعون کیا کہنے لگا کہ اب یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ کون ہے تمہارا، تو تم دونوں کا رب. یعنی موسیٰ کو اس لیے ایڈریس کیا کہ اس نے دیکھا کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں، اس لیے اس نے موسیٰ کو ایڈریس کیا کہ بتاؤ کون ہے. تو ربکما اس نے کہا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ پیغام دے رہے تھے نا، تو وہ ربی کا کہہ رہے تھے کہ تمہارا رب، تمہارے رب نے. اور اس نے کہا کہ ربکما یعنی تم دونوں کا رب کون ہے. مطلب وہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم کون سا میسج میرے پاس لے کے آئے ہو. تو حضرت موسیٰ 50 پہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا قال ربنا الذی، کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی. یعنی حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی، یعنی وجود دیا، شیپ دیا، اور پھر ہدایت بھی دی کہ زندگی کیسے گزارنی. جیسے چاند، ستارے، جانور، ہر کسی کی اپنی شکل ہے، ہر کسی کو ڈیزائن بنایا اللہ تعالیٰ نے. انسان کا پھول، پتے، درخت، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک شکل بنائی ہے. سمندر، جانور، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے دوسری سے. ہر چیز کو جس نے ڈیزائن کیا ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہر چیز مختلف ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، ہر چیز کی غذا ڈیفرنٹ ہے. اور پھر ثم ہدا، یعنی ان کو ہدایت بھی دی. جیسے جو بکریاں کھاتی ہیں وہ آپ نہیں کھاتے، اور جو ان کی الگ سے غذا الگ ہے. جو بی کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس قرآن میں ہی ہے کہ کیسے وہ رستہ بناتی، کیسے جاتی، ان کا اپنا طریقہ. ان کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے انہوں نے شہد بنانا ہے. تو رب وہ ہے. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے. اب فرعون یہ کہہ رہا ہے، جب اس نے یہ دیکھا نا کہ یہ ان کا میسج بڑا سالڈ ہے اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو پھر اس نے کیا کہا، تو پھر ان کو افینس کرنے کے لیے نا، تاکہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں. جیسے آپ کسی کے ماں باپ پہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ پہ بات کی ہے، وہ میسج کو نہیں سنتے، وہ آگے اس پہ لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو فرعون نے یہ کہا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ رب ہے، اور پہلے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ ان کا کیا حال ہوا، جو ہمارے بڑے آباء و اجداد. اگر ادھر اب حضرت موسیٰ کی حکمت، اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ چوزن ون تھے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی جب بنائے ہوتے ہیں تو ان کو حکمت بھی کتنی دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب حضرت موسیٰ کا یہ تھا کہ وہ جواب یہ دیتے تھے کہ تمہارے آباء و اجداد سارے دوزخ میں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا
تو لوگ سارے دربار والے ان کے پیچھے پڑ جاتے. تو حضرت موسیٰ نے جواب یہ دیا, کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے, یعنی ان کے بارے میں رب جانتا ہے. یعنی حکمت والی بات کی نا, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو ساری اس کی نا کنفیوژن جو وہ کریٹ کرا تھا نا آباء و اجداد والی, وہ ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے, نہ وہ کسی چیز کو بھولتا ہے اور ہر چیز کو یاد رکھتا ہے. تو مطلب جس نے جو غلط کیا اس کو سزا ملے گی, اور جس نے نہیں کیا اس کو نہیں ملے گی. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا. تو آگے 53 پہ چلیں. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ وہی تو ہے. اب اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا, یعنی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا, رزق دیا, یعنی سیف بنایا جس سے تم فائدے اٹھاتے ہو, نباتات اگتے ہیں وہاں سے کھانے کھاتے ہو, اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے, اور رستے بھی بنائے تاکہ تم سفر کر سکو. لینڈ مارکس ہیں, ورنہ تو آپ ایک ہی جگہ گھوم گھوم کے لوگ واپس وہیں آ جائیں, تو تاکہ منزل تک پہنچ سکو. اور آسمان سے پانی برسایا, اور آسمان سے پانی بھی برسایا تاکہ زمین ہری بھری ہو, پودے نکلیں اور پھر لوگ کھا پی سکیں. پھر اس سے انواع و اقسام کے مختلف نباتات جیسے رویدگیاں پیدا کی, یعنی مختلف چیزیں پیدا کی. یعنی کہ اس نے پھر اس سے زمین میں ہری بھری ہوتی ہے, پانی آتا ہے تو تبھی تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, درخت لگتے ہیں, بیج ہوتے ہیں, پھولتے پھلتے ہیں, پھر وہ انسان کھاتے ہیں, کھانے کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں پرووائڈ کی. اور 54 پہ چلیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی کھلاؤ, تاکہ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ. یعنی لائف سائیکل ہے, پانی نہ ہو تو پھر پلانٹ نہیں ہوں گے, تو پھر جانور کہاں سے کھائیں گے. پانی ہوتا ہے, پلانٹ اگتے ہیں, پھر جانور کھاتے ہیں, پھر انسان وہ جانوروں کو بھی کھاتا ہے, بکریوں کو, ان چیزوں کو کھاتا ہے. پھر وہ اسی طرح پھر سارا سائیکل ریوائز ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہر چیز بنائی, اور اگر جانور کھائیں گے نہیں تو پھر وہ بھی مر جائیں گے, تو وہ کیسے پھر آگے پھلے پھولیں گے. تو ہر چیز کا نا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ایک سسٹم بنایا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں. یعنی کہ جو غور کرے, غور و فکر کرے, اور جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہریالی کرنے کے لیے کتنی زیادہ یہ بارش دی ہے تاکہ پودے اگیں اور لوگوں کے لیے فوڈ کا انتظام ہو اور ہری نباتات اگیں. تو یہ عقل والوں کے لیے غور کرنے کے بات ہے نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹمیٹکلی ہر چیز بنائی ہے. 55 پہ چلیں. اسی زمین سے ہم تم کو پیدا کیا, ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے. یعنی اس زمین سے تم پیدا کیے گئے, یعنی بالکل تم کچھ بھی نہیں تھے, مٹی سے حضرت آدم کو بنایا, تو اسی طرح سے آپ پیدا ہوئے. پھر مر جائے گا انسان تو اسی زمین میں چلا جاتا ہے جیسے قبر میں, ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ زمین سے اٹھائے جائیں گے, یعنی ڈے آف ججمنٹ والے دن پھر دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی میں پیدا کیا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے. 56 پہ چلیں. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب و انکار ہی کرتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معجزات دکھلائے فرعون کو حضرت موسیٰ کے ذریعے, لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے, انکار کرتا ہے نا, پھر تبھی عذاب آتا ہے. تو اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا. تو 57 پہ چلیں. کہنے لگا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. تو بیسیکلی یہ جو ہے پچھلی آیت ہے نا 56 کی, کہ نشانیاں دکھائیں, جو نشانیاں عصا کی, وہ جو حضرت موسیٰ نے اس کو معجزات دکھائے تھے کہ وہ سانپ بن گیا تھا اور اس کے دربار میں ہی, اور ہاتھ نکالا اپنے آرم پٹ سے تو وہ وائٹ نکل آیا تھا چمکتا ہوا, کوئی بیماری بھی نہیں تھی, اور پھر اس طرح کے معجزات دکھائے, لیکن اس نے پھر بھی انکار کیا. اور پھر وہ کہنے لگا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, تو یہ جادو ہے. مطلب وہ مان نہیں رہا کہ یہ معجزات ہیں, کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو, اس کو قبضہ کر لو. تو کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو جب انہوں نے کہا تھا نا آزاد کریں, تو ان کو تھا یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم حکومت کس پہ کریں گے, اور یہ نہ ہو کہ بعد میں اسٹرانگ ہو کے ہمارے اوپر ہی قبضہ کر لیں. 58 پہ چلیں. تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. تو پھر اس نے اپنے دربار والوں سے مشورہ کیا, جو بیچ کی باتیں ہیں وہ یہی کہ پھر اس نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت موسیٰ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے نا کہ ان کا پیغام ہی ختم کر لے, تو اس نے سوچا یہ بھی جادو ہی ہے.
تو اس کو نا بات سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی, جو سمجھنا نہیں چاہتا نا تو اس کے پھر پردہ ہی پڑا ہوتا ہے عقل پہ. تو اس نے کہا ہم بھی ایسا جادو لائیں گے, تو اس نے دنیا جہان کے جادوگر اکٹھے کر لیے, ہم بھی ایسا ہی جادو لائیں گے, تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو. اور اس نے کہا پھر ایک وقت ہمارے درمیان مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. یعنی کہ ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں اور وہ مقرر وقت پہ میدان میں ہوگا, اور پھر حق ظاہر ہو جائے گا, جو سچ ہے وہ اپنی جگہ آ جائے گا. 59 پہ چلے. موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے دن نوروز مقرر کیا جاتا ہے, یعنی کہ اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کوئی ایسا دن مقرر کریں جو کہ عید کا دن ہو یا جشن کا دن ہو. کو ہسٹری تفاسیر میں بھی ملتا ہے کوئی ایسا جشن کا دن تھا, اور لوگ اس دن جمع کیے جائیں گے اور تاکہ سب دیکھ بھی لیں گے. اور چاشت کا دن یعنی صبح کا ٹائم ہو, جو صبح کا چاشت کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی 9-10 بجے, جبکہ اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی نا اس ٹائم. تو حضرت موسیٰ نے وہ ٹائم سیٹ کر دیا. 60 میں تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا. تو فرعون پلٹا, یعنی فتولا فرعون, اور تدبیر کرنے لگا, یعنی جگہ جگہ سے جادوگر اس نے اکٹھے کیے اور اپنے وعدے کی مطابق جگہ پہ آ بھی گیا اور پھر پلٹا. یعنی کہ جادوگر جمع کر کے وہ سارا اپنا تدبیر کر کے, ان کو جو حضرت موسیٰ کو سمجھ رہا تھا کہ ان کا معجزہ جادو ہے, تو اس کی اپنی طرف سے پوری تدبیر کر کے واپس لوٹا. وہ دن آ گیا. 61 پہ چلیں. تو جب وہ دن آ گیا, بہت بڑا گراؤنڈ میں جیسے تفاسیر میں ملتا ہے, تو پھر یہ آمنے سامنے اکٹھے ہو گئے, اور وہ کافی سارے جادوگر تھے. منیمم جو نمبر ان کا ملتا ہے نا, کم از کم 12,000 تھے. سوچے کتنے زیادہ جادوگر ہوں گے, اور وہ سارے اس نے دور دور سے بہترین جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. قال لهم موسیٰ, موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا, کیونکہ دیکھیں پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلے ہی سمجھیں کہ تمہاری کمبختی اللہ پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے. تو حضرت موسیٰ نے جادوگر سے کہا کہ جھوٹ نہ کرو کہ معجزہ کو جادوگر کہہ رہے ہو, یہ نہ ہو کہ اللہ بھی جھوٹ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے گا, اور جس نے افطرا کیا وہ نامراد ہوا, یعنی جس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا وہ تو خراب ہو جائے گا. تو پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس معجزہ ہے, میں کوئی جادوگر نہیں ہوں, اپنا پہلے دعویٰ دے رہے ہیں. 62 میں تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے. تو جب یہ پیغام حضرت موسیٰ نے دیا نا, تو جادوگر یا تو آپس میں جھگڑنے لگے اور یا کچھ کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑتے حضرت موسیٰ سے کیونکہ میں بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ صحیح میسج دے رہے ہیں, اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں جادو ہے. تو چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے, تو مطلب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. 63 پہ چلیں. کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا شائستہ مذہب کو نابود کر دیں. اب یا تو یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے تمہیں نکال دیں, کیونکہ یہ پیغام وہ پہلے حضرت موسیٰ کو بھی کہہ چکا ہے, اور مذہب سے بھی دور کر دیں. یا پھر یہ جادوگروں کو فرعون نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس لیے ہم تمہیں بلایا ہے تاکہ ان کا سامنا کریں, اور حضرت موسیٰ کا پیغام یہ ہے. تو ان کے ذہن میں یہ وہ چیز ہے, تو وہی کہنے لگے کہ یہ تو یہ چاہتا ہے, جو آپس میں وہ بحث کر رہے تھے نا کہ ہمیں اپنے ملک سے بھی, ان سے نہیں, ملک سے بھی نکال دے اور مذہب بھی ہمارا خراب کر دے. 64 پہ چلیں. تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ. یا پھر یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ پھر جادو کا سامان اکٹھا کرو اور سب بنا کر یعنی آؤ, یعنی بالکل ڈسپلن سے ان کو بلا رہا ہے. آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوگا, یعنی کہ جو غالب رہے گا اسی کو انعام و اکرام ملے گا. تو ان کو بک اپ کر رہا ہے. تو کم از کم 15,000 تو جادوگر تھے, یا 12,000 تھے, یا 15,000, مطلب یہ ہسٹری میں آتا ہے. بہرحال وہ آپس میں ان میں تھوڑی کنفیوژن تھی. پھر اس نے فرعون نے یا پھر انہوں نے آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ کیا, اور انہوں نے کہا نہیں ہم کامیاب ہوں گے اور جادو ہی ہوگا تو ہم آ جاتے ہیں. 65 پہ چلیں. تو پھر بولے کہ موسیٰ یا تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں. تو پھر وہ جادوگر کہنے لگے, جیسے لڑائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ ٹاس ہوتا ہے کہ کون پہلے کھیلے, تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے تم آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. تو حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے سارے ہیں اور یہ ایک ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. 66 آیا نمبر 66 میں ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ نے کیوں کہا تم ہی ڈالو, کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس تھا معجزہ. انہیں یہ تھا کہ اگر میں نے پہلے دکھا دیا تو یہ تو بھاگ جائیں گے, معجزہ نہیں دیکھیں گے, تو لوگوں کو میرا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعی جادو نہیں تھا. تو پہلے یہ اپنا جادو دکھا لیں تاکہ پتہ چلے ان کے جادو میں کوئی اثر نہیں ہے. تو جادو اور چیز ہوتی ہے, معجزہ اور چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو جلدی نہیں تھی, تو وہ چاہتے تھے کہ پہلے یہ ڈالیں. تو انہوں نے کیا کہا, موسیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 66 میں کہ نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. تو بیسیکلی جب انہوں نے ڈالی تو ان کی جو لاٹیاں اور رسیاں انہوں نے ڈالی تھی, تو وہ جیسے آن کا ہوتا ہے نا, ابھی آپ نے کہیں ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے جادو اس طرح دکھاتے ہیں, درمیان میں
डब्बा काट दिया, अंदर बंदा लेटा होता है और आपको पता नहीं चलता, वो पीछे से निकल भी गया होता है, तो आप को लगता है कि फिर जिंदा बंदा डब्बे से निकल आया। तो ये आंख का धोखा होता है। तो आंखों का इस तरह उन्होंने धोखा कर दिया, जादू कर दिया कि वो इधर उधर सांप रस्सियों की तरह इधर उधर, रस्सियां जो है सांप की तरह इधर उधर हिलने लगी, दौड़ने लगी। 67 पे चलें। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ मालूम किया, यानी इतने ज्यादा सांपों से पूरा वो इलाका भर गया ना, जरा 15,000 जादूगर थे और वो इतनी ज्यादा उन्होंने रस्सियां डाली कि वो हजरत मूसा भी जरा परेशान हो गए कि ये इतनी ज्यादा रस्सियां डाल दी हैं। तो उन्होंने, उनके दिल में भी थोड़ा खौफ आया। तो फिर हमने कहा खौफ ना करो, बिलाशुबा तुम ही गालिब रहोगे। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत किया, कहा कि आप खौफ ना करें, आप ही गालिब रहेंगे। 69 पे चलें। और जो चीज यानी वो जो असा थी तुम्हारे दाने हाथ में है, इसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है इसको निकल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको हुक्म दिया कि अब आप असा डालें। जब उनका खत्म हो गया तो वो जो कुछ इन्होंने बनाया वो निकल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है तो जादूगरों के हथकंडे हैं और जादूगर जहां जाए फैला नहीं पाएंगे, यानी ये सब जादूगरों के तरीके हैं। जादू करने वाला ना कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि जादू ना एक गुनाह कबीरा है, कबीरा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मना किया गया है इस्लाम में। तो हजरत मूसा को कहा गया कि आप असार डालते हैं, और ऐसे किया हजरत मूसा ने, और वो जो सांप बन गया, बहुत बड़ा सांप बन गया, और वो सांप ने सारा ये रस्सियां निकल ली। 70 पे चलें। तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। तो जैसे ये सब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने कहा ये तो जादू नहीं। क्यों? देखिए, एक बंदा एक्सपर्ट होता है एक चीज का, जो एक्सपर्ट होता है ना वो समझता है कि ये किस तरह इनका ये जादू नहीं है। तो वो अपने काम के एक्सपर्ट थे। तो अल्लाह ताला भी ना जब एक्सपर्ट के सामने दिखाते ना, तो अल्लाह ताला अपना दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि जैसे ये हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। तो वो क्योंकि एक्सपर्ट थे तो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाते, यानी हम तो, उन्होंने जरा भी देर नहीं की जब हक आ गया तो उन्होंने कहा हम तो ईमान लाते हैं हजरत मूसा और हजरत हारून के परवरदिगार पे, यानी ये सच्ची बात कर रहे हैं, ये जादू नहीं है। 71 पे जब फिरौन ने ये देखा कि इतने सारे लोगों के सामने और मेरे इतने एक्सपर्ट जादूगर हैं और ये हट रहे हैं, तो फौरन ही बोला कि बेशतर इसके मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान लाए हो, यानी मुझसे पूछे बगैर तुम इस पर ईमान लाए हो। बेशक वो तुम्हारा बड़ा है, यानी वो अब ये कह रहे हैं कि तुम तो हजरत मूसा से मिले हुए हो, जिसने तुमको जादू सिखाया इसी ने तुमको जादू सिखाया। सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव खिलाफ जानिब खिलाफ से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा, यानी कि एक लेफ्ट समझ ले आर्म है तो राइट फीट है, और राइट आर्म है तो लेफ्ट फीट है, इसमें अपोजिट साइड से हाथ पैर कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली पर चढ़वा दूंगा। इस वक्त तुमको मालूम होगा कि मैं से किससे, मुझसे किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है, यानी मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगा, और ये उसने किया भी, ऐसे मारूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अजाब होता क्या है। ये जादूगरों को फिरौन ने फिर धमकी दी कि मेरी इजाजत के बगैर किस तरह ईमान ले आए हो। 72 पे चले। तो उन्होंने कहा, अब जादूगर क्या कह रहे हैं, जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं इन पर और जिसने हमको पैदा किया है इस पर हम आपको हरगिज़ तरजीह न देंगे। तो वो कहने लगे जो हमारे पास अभी ईमान की रोशनी, हक की रोशनी आई है, तो हम ईमान के ऊपर किसी को प्रायोरिटी नहीं करते। देखिए, दिल जो है ना अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जिधर भी उसको फेर दे। तो अल्लाह ताला ने इनको ना ईमान में इतनी सी देर में वो इतने पक्के हो गए ईमान को, उसने हमें पैदा किया। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर तुझे तो हम तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना है वो दे दें, मतलब, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। तो जो हमारे साथ करोगे, मार दोगे, हाथ पैर काट दोगे, इस दुनिया में ही कर सकते हो, आगे तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। आगे जो अगले जहान अल्लाह ताला है, तो वो हमने तो अल्लाह के पास ही जाना है। तो तुम हमारा जो कर सकते हो दुनिया में कर सकते हो, कर लो। तो हम तो अल्लाह के ऊपर तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते क्योंकि तुम हक पर नहीं हो। आया नंबर 73 पे चले। हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए। तो अब वो जादूगर कह रहे हैं कि हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि वो जादूगर थे और जादू एक गुनाह है। तो उन्होंने कहा कि ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे, माफी तौबा भी करके जा रहे हैं। और इसी पे जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, यानी कि जो जादू तुमने करवाया है तुम्हारे कहने पर हमने किया है, तो अल्लाह ताला हमें इस पर माफ कर दे। और अल्लाह बेहतर और बाकी रहने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है, यानी वो खैर वाला है। हाँ, नंबर 72 पे चलें। 74 पे चलें। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो इसके लिए जहन्नुम है जिसमें ना मरेगा ना जिएगा। जादूगरों का ने ये अल्लाह ताला से बात की। और जो अल्लाह ताला के पास यानी नाफरमाबरदार होके आएगा, मुजरिम का मतलब है जो नाफरमाबरदार होके आएगा, जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफवर्जी करके आएगा, तो जो आएगा वो उसके लिए जहन्नुम है, जो गुनाह करेगा और तौबा नहीं करेगा। जादूगरों ने ना तौबा भी की है,
تو وہ اس کے لیے جہنم ہے، اور جس میں مرے گا نہ جیے گا، یعنی کہ اس میں نہ زندہ آپ مرے گا نہ جیے گا، مطلب نہ کبھی موت آنی ہے جہنم میں، اور جی بھی نہیں سکے گا حسرت کی وجہ سے، بار بار اتنی ٹارچر کی وجہ سے مر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ موت ہے ہی نہیں اس وقت، تو اس لیے نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ ہاں 75 پہ چلیں۔ جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کے ساتھ آئے گا اور عمل بھی نیکی ہوں گے، صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، عمل بھی نیکی ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے درجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے، تو اونچے درجے دیے ہیں، اور جو زیادہ نیک ہوگا اس کے لیے زیادہ اونچا درجہ ہے، کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں۔ 76 پہ چلیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ، جنت کے درجے جنات عدن، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ تو بیسیکلی یہ اس کے لیے ہے جو تزکا ہے نا، یعنی کہ جو چیز کو صاف کرنا، اندر سے پاک ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جزا ہے۔ تو دو صفات یہ ہیں کہ اس میں پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پہلی بات ایک تو ہمیشہ اس میں رہیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنت ایسی ان کو شاندار دی جائے گی جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور ایمان پر بھی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔